کیا اللہ بھی اپنے کسی بندے پر مسکراتے ہیں؟ دیکھیں، مسکرانا، مذاق کرنا، غصہ ہونا، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو انسان پہ طاری ہوتی ہیں، اور یہی باتیں جب اللہ سے متعلق ڈسکس ہوں گی تو وہ صرف سمجھانے کے لیے، اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ جی بالکل، یہ رپورٹ ہوا ہے صحیح مسلم میں کہ جب آخری جنتی کو نکالا جائے گا جہنم سے، اور وہ آخری جنتی ہوگا جو کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، کیونکہ عذاب بھگتنے کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ آخری جنتی ہوگا، تو اس کا تفصیلی واقعہ نبی اسلام نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ نکالے گا نا جہنم سے، تو وہ مڑ کے جب آگ کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ میں سب سے کامیاب ترین شخص ہوں۔ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو باہر نکل آیا ہوں، اب باقیوں کے بارے میں تو نہیں اس کو پتا، وہ تو باہر آ گیا ہے، تو وہ کہے گا میں سب سے خوش نصیب ہوں، اس سے بڑی میری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا۔ اسی میں وہ خوش ہو جائے گا اور بار بار آگ کی طرف دیکھ کے کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے ہوش میں آئے گا نا، اس کو ایک خوبصورت سا درخت دکھائیں گے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو وہ پھر اس درخت کی طرف مائل ہوگا، اس کے نیچے چشمہ جاری ہے، اس درخت کے اوپر فروٹ لگے ہوئے ہیں، وہ کہے گا یا اللہ اگر تو مجھے اس درخت کے چھاؤں میں کر لے تو تیری مہربانی ہوگی، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک شرط ہے کہ اس کے بعد تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر تو مجھے ایک دفعہ اس درخت کے سائے میں لے جا۔ چلا جائے گا، فروٹ کھائے گا، چشموں سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش کا معاملہ خود کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت درخت اسے دکھائے گا۔ اب جب اس پہ اس کی نظر پڑے گی، اس کو تو اپنا درخت کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کچھ عرصے بعد جھجکتے ہوئے کہ یا اللہ اگر اس درخت کے نیچے میں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا، کہے گا یا اللہ مہربانی کر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، وہ اس کے نیچے چلا جائے گا، وہاں کچھ عرصہ گزارے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا دروازہ دکھائیں گے جس کے اندر جنتی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے صرف دروازے تک پہنچا دے، اندر جانے کی میں بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وعدہ، وہ کہے گا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ جب دروازے پہ پہنچے گا، کچھ عرصہ تو اس نے برداشت کرنا ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بس اندر انٹر کر دے، کچھ بھی نہ دے، بس مجھے اندر انٹر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میں نے تیرے لیے ایسی 10 جنتیں اور تیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ سنے گا تو اس کے تو آسان ہی خطا ہو جائیں گے کہ کدھر ایک درخت سے شروع ہوا تھا اور 10 جنتیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مختصر آئی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ۔ اس میں تو ہے کہ پلانٹ ارتھ کے برابر 10 جنتیں، یعنی پورا کرہ جو زمین کا 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے، اس کے برابر 10 جنتیں تمہیں دی جاتی ہیں۔ تو وہ وہاں پر کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہو کے ایک بندے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ نہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ کدھر میں شروع ہوا تھا اور اتنا بڑا انعام مجھے بتایا جا رہا ہے، تو یہ مذاق ہو رہا ہے۔ تو وہ جب یہ جملہ بولے گا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے ایک بندے کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بلکہ اس حدیث پہ آتا ہے کہ نبی اسلام مسکرائے، تو صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مسکرائیں گے جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی اسلام نے اس طرح کی کئی ایک یعنی آپ سمجھ لیں مزیدار چیزیں بیان کی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آخری جنتی کے لیے جب جنت کا فیصلہ فرما رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے نا، ابھی اللہ نے کمٹمنٹ نہیں کی کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو نہ ذرا اس کے چھوٹے گناہ گنوانے شروع کرو۔ فرشتے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، جب گنوا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں سنا کیا کرنا ہے اب ان گناہوں کا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تجھ سے رحمت کی ہی توقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دیتے ہیں، کیونکہ اب جنت میں داخل کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک انٹرس کی کرنسی تو ہونی چاہیے، تو میں ہر گناہ کے بدلے نا تجھے ایک ایک نیکی دوں گا جتنے گناہ تیرے گنوائے ہیں۔ اور ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ اس کو گنوائے ہوتے ہیں، بڑے تو نہیں گنوائے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ تو انہوں نے لکھے ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے گناہ خود گنوانے شروع کرے گا۔ تو اس پہ نبی اسلام بہت زیادہ مسکرائے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، حالانکہ وہ اپنا عذاب بھگت چکا تھا، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال لیا۔ باقی ہم تو کہتے ہیں کہ جی ویسے تو صوفیاء جب جوش میں آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ آخری جنتی کر دے۔ توبہ 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 جی، صوفیاء کا دماغ کام نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ انبیاء نے تو یہ بتایا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے گا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ کے عذاب سے، کسی سے گفتگو کیے بغیر فرض نماز کے بعد، اگر فجر کے بعد پڑھ لیا اس دن مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لیا رات کو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا بھائی، یہ جو آپ والا پیکیج ہے نا
توبہ توبہ توبہ، کوئی اس طرح کی تمنا نہ کرے. ہمیں تو اللہ سے اچھا گمان